السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے 2 ہجری جو اسلام کی تاریخ میں بڑی اہمیت والا سال ہے، اس کے اہم ترین واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ اس سال یعنی 2 ہجری میں تحویل قبلہ یعنی قبلے کو بدلنے کا حکم آیا، روزوں کی فرضیت ہوئی، عید الفطر منانے کا حکم آیا، صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا، اور بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے منانے کا حکم دیا گیا، اور قربانی کا حکم دیا گیا، اور درود شریف کا حکم بھی اسی سال آیا، اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سال یعنی 2 ہجری میں ہوا۔ لیکن اس ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے جو واقعہ اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ یعنی نقطۂ آغاز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ جو واقعہ پیش آیا وہ تھا جنگ بدر کا۔ اور جنگ بدر کے حوالے سے میں نے اس سے قبل آپ حضرات کے ہمیں تفصیلات آ چکی ہیں کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 193 کلومیٹر کی دور پر ایک گاؤں تھا، وہاں پر یہ ہوا، اور جس میں 70 کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ قتل کیے گئے، اور 70 جو ہے نا قید کیے گئے۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 روز قیام فرمانے کے بعد آگے بڑھے۔ آگے کی ایک منزل پر آنے کے بعد، ایک مقام پر آنے کے بعد، کچھ دور کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ مال غنیمت کہتے ہیں کہ دشمن اسلام سے لڑنے کے بعد، ان کی شکست کے بعد جو مال مسلمانوں کے ہاتھوں کو آتا ہے، خواہ وہ ہتھیار کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، یا انسانوں کی شکل میں ہو، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو لہذا سرکار نے مال غنیمت تمام جو ہے نا بدر میں شریک جتنے بھی جو ہے نا صحابہ تھے ان کے درمیان مال غنیمت کیا کیا، آپ نے تقسیم فرمایا، لیکن برابر برابر تقسیم فرمایا۔ اور لیکن اس میں 8 صحابہ ایسے تھے جو سرکار کے حکم سے جنگ بدر میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ میں شمار فرمایا، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں شمار فرمایا، وہ فضیلت بھی عطا فرمائی، اور جو ہے نا وہ مال غنیمت بھی انہیں عطا فرمایا۔ ان 8 صحابہ میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جنگ بدر کے لیے سرکار جب تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا وہ بیمار تھی تو سرکار نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بجائے جنگ میں شریک ہونے کے ان کی تیمارداری میں مصروف رہنے کا حکم دیا۔ جب جنگ بدر میں فتح ہوئی اور قاصد جنگ بدر کی کامیابی کی خوشخبری لے کر مدینے کو پہنچا تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کو دفنایا جا رہا تھا، بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو لہذا 8 صحابہ ایسے تھے جن کو سرکار نے کسی نہ کسی وجہ سے، بعض کام کی وجہ سے، بعض کو مدینے پر جو ہے نا مدینہ سنبھالنے کے لیے، وہاں کے حالات کو سنبھالنے کے لیے، بعض کو جو ہے نا مختلف امور پہ جو ہے نا آپ نے ذمہ داری دی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ جنگ میں سرکار کے حکم سے شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن سرکار نے ان کو بدر کے صحابہ میں بھی شمار فرمایا اور ان کو مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ اور بدر کی صحابہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد ایک منزل پر مال غنیمت تقسیم ہوا، کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد دوسری منزل پر جو 70 قیدی تھے ان میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا۔
پھر اس کے بعد آگے اور منزل پر جو ہے نا آنے کے بعد عقبہ بن ابی معیط کو جو ہے نا قتل کرنے کا سرکار نے حکم دیا، گردن اڑانے کا اس کی بھی حکم دیا۔ یہ دونوں کو اس لیے قتل کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ یہ صرف کافر نہیں تھے، یہ سرکار کے مقابلے میں جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ ہمیشہ سرکار کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ ان کا بنیادی جرم جو تھا، دیگر جو ہے نا قیدیوں کو معاف کر دیا گیا، بعد میں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا جیسا کہ آگے آئے گا، تو لیکن ان کو جو ہے نا اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے، اور گستاخ رسول کی اسلام میں کوئی معافی کی شکل نہیں ہے، تو لہذا ان دونوں کو سرکار نے جو ہے نا قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ جو قیدی تھے، تقریباً 68 قیدی تھے، وہ 68 قیدیوں کو صحابہ کے درمیان تقسیم فرما دیا اور کہا کہ تم ان کا خیال رکھنا، ان کا جو ہے نا لحاظ رکھنا، ان کو ہر طرح سے ان کو جو ہے نا ان کو سہولت کیا کرنا، پہنچانا۔ اور قیدیوں کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو قیدی مال دے کر چھوٹنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ مال دے کر چھوٹے۔ مال کی جو مقدار رکھی گئی تقریباً 1000 سے 4000 درہم تک مال کی مقدار رکھی گئی، اور جو جتنا اپنی استطاعت کے لحاظ سے ادا کرتا گیا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب جو قیدی مال نہیں دے سکتا تھا، اگر علم والا تھا تو 10 مسلمان بچوں کو جو ہے نا پڑھانے کا حکم دیا گیا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائے گا، اور جب تعلیم مکمل ہوگی تو وہ آزاد ہے۔ انہی قیدیوں سے پڑھے ہوئے لوگوں میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو قیدی ہنرمند تھے انہیں ان کے تعلق سے یہ فیصلہ کیا گیا تم مسلمان بچوں کو ہنر سکھاؤ گے، اور جب ہنر سکھانا مکمل ہو جائے گا تو پھر تم آزاد ہو۔ لیکن بعض قیدی ایسے تھے جو بالکل غریب اور نادار تھے، جن کے پاس علم و فن بھی نہیں تھا، تو سرکار نے انہیں عذراہ کرم انہیں معاف فرما دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب قیدیوں میں جو ہے سب سے اہم قابل ذکر جو قیدی تھے وہ جو ہے نا 2 قیدی تھے، ایک سرکار کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، دوسرے سرکار کے داماد ابو العاص تھے۔ سرکار کے داماد ابو العاص، سرکار کی جو بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کا نکاح سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ابو العاص سے ہوا تھا، کیونکہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، جو سرکار کی پہلی زوجہ مطہرہ تھی۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ ہوتی تھی ابو العاص کی، تو خالہ نے اپنے بھانجے کا نکاح جو ہے نا اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور بطور ایک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ہار جو ہے نا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ تو لہذا جب ابو العاص قید ہو کر آئے، جب فدیہ دے کر چھوٹنے کی بات آئی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کا دیا ہوا ہار سرکار کی بارگاہ میں بھیج دیا، تاکہ وہ لے کر کیا کرے، سرکار ان کے شوہر کو کیا کر دے، چھوڑ دے، کیونکہ وہ مکے میں ہی تھی۔ وہ کون؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ہی تھی، تو وہ ہجرت کر کے نہیں آئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ ابو العاص کے ساتھ مکے میں ہی تھی، وہ ایمان نہیں لائے تھے ابو العاص، وہ سرکار سے لڑنے کے لیے جنگ بدر میں آئے تھے۔ تو بہرحال تو سرکار نے جب وہ بیٹی کا ہار دیکھا تو پہچان لیے، اور پہچان کر جو ہے نا آنکھوں سے سرکار کے آنسو نکل گئے، اور مسلمانوں سے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو ابو العاص کو بغیر ہار کی فدیہ لیے کہ چھوڑ دیں۔ تو مسلمانوں نے سرکار کے حکم پر آمنا صدقنا کہا، ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار بھی واپس کر دیا گیا، لیکن سرکار نے ان کو ایک شرط کے ساتھ چھوڑا کہ تم مکے کو جا کر میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو گے۔ چنانچہ وہ ایک اگرچہ کہ کافر تھے لیکن ایک مطلب عزت دار بھی آدمی تھے، شریف النفس آدمی تھے، تو لہذا وہ مکے کو جب گئے، جانے کے بعد بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا سرکار کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیا، وہ سرکار کے پاس ہی رہنے لگی۔ اور یہ ابو العاص فتح مکہ سے پہلے، یعنی فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی، اس سے پہلے جو ہے نا آپ ایمان لے آئے، تو سرکار نے ان کا دوبارہ اپنی بیٹی سے نکاح فرمایا۔ یہ آپ کے داماد ابو العاص قابل ذکر شخصیت تھی۔ دوسرے آپ کے چچا تھے، آپ کے چچا جو ہے نا بڑے اونچے پورے لہیم شہیم، ایک بڑے اونچے پورے تھے، اور ان کو جو رسی باندھ کر جو قید کیے تھے، وہ قید کرنے والے کعب بن عمرو ایک صحابی تھے جن کو ابو الیسر کہا جاتا تھا، وہ بالکل دبلے پتلے ایک دم گڈے پست خط تھے وہ، تو تعجب ہوتا تھا کہ اتنی اونچی شخصیت کو جو ہے نا یہ جو ہے کیسا قید کیے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، کون؟ ابو الیسر، جنہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں ان کو قید کرنے جا رہا تھا، جب میں ان کو باندھنے جا رہا تھا، تو میری مدد ایک ایسے آدمی نے کی جس کو نہ میں نے کبھی دیکھا تھا نہ جس کو میں پہچانتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اعانک علیہ ملک کریم، کہ تمہاری مدد، فرشتے نے تمہاری باندھنے میں مدد کی ہے، باندھنے میں جو ہے نا مدد کی ہے۔ تو لہذا فرشتے صرف جنگ نہیں لڑے تھے، مسلمانوں کو کی مدد، قیدیوں کو باندھنے بھی فرشتوں نے جنگ بدر میں کی تھی۔
تو بہرحال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ان کا جو بندھن تھا وہ بڑا ٹائٹ تھا، بڑی تنگی سخت ان کو باندھا گیا تھا، تو رات میں وہ تکلیف سے کراہتے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ کہ غیر مسلم تھے، کراہتے تھے، تو لہذا کراہتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کو نیند ہوشیار ہو جاتی تھی، سرکار بے قرار ہو جاتے تھے، تو لہذا صحابہ نے سرکار کی اس بے قراری کو محسوس کیا اور ان کے بندھنوں کو کیا کر دیا، کھول دیا۔ جب فدیہ دینے کی بات آئی تو سرکار نے اپنے چچا سے کہا، سب سے زیادہ فدیے کا مطالبہ کیا، 40 اوقیہ فدیے کا مطالبہ کیا۔ 40 اوقیہ تقریباً 1 اوقیہ تقریباً 40 درہم کا ہوتا ہے، اس طرح تقریباً 40,000 درہم چاندی کے جو سکے ہوتے تھے، وہ سرکار نے اتنی مقدار میں آپ کا فدیہ آپ کو چھوڑنے کے لیے جو ہے نا رقم مقرر فرمائی۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، فدیہ دینے کے لیے رقم نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا آپ اور آپ کی اہلیہ ام الفضل نے جس مقام پر پیسے دفن کیے ہیں وہ نکال کے لاؤ، وہ نکال کے لا کے فدیہ ادا کرو۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ دفن جو مال کیا گیا تھا میرے اور میری بیوی کے کسی کو معلوم نہیں تھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ایک بن نوفل بن حارث نامی ایک صاحب تھے، ان کو بھی سرکار نے جب فدیے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس بھی کچھ فدیہ دینے کے لیے جو ہے نا نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا جدہ میں تم نے جو 1000 نیزے رکھے ہیں وہ 1000 نیزے کہاں گئے؟ تو سرکار نے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ وہ 1000 نیزے جو میرے پاس ہے وہ کسی کو معلوم نہیں تھا، تو وہ بھی سرکار کا جو ہے نا کلمہ پڑھ کر ایمان لائے اور انہوں نے 1000 نیزے فدیے کے طور پر جو ہے نا دے دیے۔ اس طرح یہ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ معاملہ ہوا، یہ واقعات جو ہے پیش آئے، یہ 2 ہجری کے واقعات تھے۔ اب رہا 3 ہجری، 3 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے جنگ احد ہے۔ 3 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے جنگ احد ہے، لیکن اس سے قبل 2 ایمان افروز واقعات ہیں، دو گستاخان رسول کے قتل کے واقعات ہیں، وہ بھی بڑے قابل جو ہے نا ایمانی حرارت پیدا کرنے والے واقعات ہیں، ان کا بھی تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو جنگ احد کے واقعے سے قبل عزیزان محترم، یہ جو ہے میں نے اس سے قبل عرض کیا تھا کہ مدینے میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، بہت بڑے قبیلے مدینے میں تھے۔ یہ پہلے مشرک قبیلے تھے، بعد میں اس میں کے کئی لوگ جو ہے نا مسلمان ہوئے، اسلام لائے۔ تو کعب بن اشرف نامی ایک یہودی تھا، کعب بن اشرف نامی یہودی تھا، یہ سرکار کا بہت بڑا گستاخ، مسلمانوں اور سرکار سے بہت زیادہ دشمنی رکھنے والا تھا۔ جب جنگ بدر میں کئی بڑے بڑے 70 سرغنے جو ہے نا کافروں کے قتل کر دیے گئے، تو یہ مدینے سے مکے کو گیا اور ان کی شان میں مرثیہ اشعار پڑھے اور خود بھی رو رو کر اشعار پڑھتا تھا، لوگوں کو بھی رلایا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھ کر سب پورے کافروں کو جو ہے نا مکے کے کافروں کو مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ کیا اور بھڑکایا، اور اس قدر ان کو جو ہے نا مشتعل اور برانگیختہ کیا کہ سب کافروں نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر قسم کھائی کہ ہم مسلمانوں کا جنگ بدر کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ کعب بن اشرف یہودی کا خصوصیات کیا تھی؟ سب سے پہلے بنیادی جو ہے نا اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ سرکار کا گستاخ تھا، زبان سے عمل سے ہر طرح سے سرکار کی گستاخی جو ہے نا کیا کرتا تھا، تو لہذا اور پھر دوسرا مسلمانوں کے خلاف کافروں کو بھڑکایا کرتا تھا، اور اس نے انتہا تو یہ بھی کر دی تھی کہ مسلمان عورتوں کی حسن و جمال کو، خوبیوں کو اشعار میں لکھ کر مسلمانوں کی جو ہے نا مسلمان عورتوں کی وہ اشعار کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا بیان کرتا تھا، اور مسلمانوں کی اس طرح عورتوں کی، خواتین کی، پردہ پوش خواتین کی بے عزتی کیا کرتا تھا۔ تو اس کا معاملہ حد سے گزر چکا تھا، اس کا بنیادی جرم گستاخی تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف یہودی کو جو ہے نا قتل کرے؟ تو قبیلہ اوس جو تھا اس کے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو سرکار انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہیں یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ انہوں نے سرکار سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ جب میں کعب بن اشرف یہودی کے پاس جاؤں گا تو مجھے اس کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے آپ کے خلاف کچھ اشارتاً کنایتاً کچھ غلط الفاظ، آپ کے خلاف کچھ الفاظ بولنے کی ضرورت پیش آئے گی، کیا مجھے یہ اجازت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اجازت ہے، جاؤ، کیونکہ میں اگر آپ کے پاس جاؤں گا آپ کا ہمنوا اگر مجھے بنانا ہے تو آپ کی تائید میں کچھ بات کرنا پڑتا، آپ کے دشمن کے مخالف میں کچھ باتیں کرنی پڑتی ہے۔ تو لہذا محمد بن اسلمہ کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی کے پاس گئے، جا کر انہوں نے کہا کہ یہ شخص، سرکار کا نام نہیں لیا انہوں نے،
یہ شخص جو ہے نا ہم کو صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے ہیں اور ہم سے لے کر کیا کرتے ہیں غریبوں کو جو ہے نا تقسیم کر دیتے ہیں. انہوں نے ہم کو یہ صدقات خیرات وغیرہ کا مطالبہ کر کے ہم کو بڑا پریشان کر دیا ہے. یہ مال کا خرچ کرنا ہم پر بہت بڑا گناہ گزر رہا ہے, بہت مشکل پیش آ رہی ہے. اب ہم مالی اعتبار سے بھی بہت کمزور ہو چکے ہیں, لہذا آپ کے پاس کچھ قرض لینے کے لیے آئے ہیں. آپ کے پاس کچھ قرض لینے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کعب بن اشرف یہودی سے کہا, تو وہ سود پر قرض بھی دیتا تھا. تو لہذا یہ یہودیوں کا ایک بنیادی مزاج ہے, سود پر یہ قرض دیا کرتے تھے سرکار کے زمانے سے بھی. تو جو ہے نا مشہور ہے سود پر قرض دینے میں یہ. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس نے کہا رہن میں کیا رکھو گے, رہن میں تو تمہیں قرض دوں گا لیکن رہن میں کیا رکھو گے. تو اس نے کہا, محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا رکھنا, آپ کیا مطالبہ ہے آپ کا. تو کعب بن اشرف نے کہا تمہاری عورتوں کو رہن میں رکھو. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہے نا ایک مرد آدمی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنی عورت کو رہن رکھ کر کیا کرے, قرض لے, اور جو ہے نا پھر اور اس کو اور اکسانے کے لیے, اس کو ہم نوا کرنے کے لیے. تو آپ تو عرب کے سب میں خوبصورت نوجوان ہیں, عورتوں کو رکھنے ہمیں ڈر ہوتا ہے. تو ایسا اس کو ایک جو ہے نا ایک انداز میں اس کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں اس کو چڑھانا بولتے ہیں, درخت پر چڑھے کے درخت پر. تو بہرحال تو پھر تمہاری اولاد کو, تمہارے بچوں کو جو ہے نا رہن میں رکھو. اس نے دوسرا مطالبہ کیا, تم اپنے بچوں کو رہن میں رکھو. تو جو ہے نا انہوں نے کہا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر ہم بچوں کو رکھ کر قرض لیں گے تو جو ہے نا لوگ کہیں گے کل بڑے ہونے کے بعد ہمارے بچوں کو تانا دیں گے لوگ کہ تیرے باپ نے 2 سیرا ناچ کے بدلے میں رہن رکھا تھا تجھے. تو پھر کعب نے پوچھا پھر کیا چیز رہن رکھو گے. تو یہ پروگرام پہلے پری پلان تھا. انہوں نے کہا ہم جو ہے نا اپنے ہتھیار, معلوم ہے آپ کو ہتھیار کی ہمارے پاس کیا اہمیت ہے, وہ ہماری طاقت ہے, لہذا ہم اپنے ہتھیار آپ کے پاس کیا کریں گے, رکھیں گے. تو وہ راضی ہو گیا اور رات میں ہتھیار دے کر قرض لینے کا معاملہ طے پایا. یہ دن کا وقت تھا جب یہ بات ہوئی. اور رات میں جو ہے نا یہ گئے, محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گئے. جانے کے بعد رات کے وقت میں آواز دی, کعب بن اشرف یہودی کو آواز دی. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کون بلا رہے ہیں. تو کعب بن اشرف نے کہا گھبراؤ نہیں, یہ میرے ہی لوگ ہیں, ان میں سے میرا ایک رضائی بھائی بھی ہے, لہذا وہ لوگ بلا رہے ہیں. تو بیوی نے کہا نہیں, اس آواز سے مجھے خون ٹپکنے کی بو آتی ہے. تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے. بہرحال نہیں سنا. رات کے وقت میں جو ہے نا شریف آدمی کا جو ہے نا تقاضا یہ ہے کہ جو ہے نا رات میں کوئی بھی آواز دو اس کی مدد کے لیے جانا چاہیے, خواہ کتنی ہی رات ہو. اتر کر آیا. آنے کے بعد وہ بڑا خوشبو وغیرہ بہت استعمال کرتا تھا. تو لہذا جب آنے لگا تو محمد بن مسلمہ نے کہا اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی سکھا دیے تھے کہ میں خوشبو سونگھنے کے بہانے سے اس کے بالوں کو گھٹ پکڑوں گا, تم لوگ کیا کر دینا, گردن اڑا دینا. تو لہذا جب وہ آیا تو کہا کہ اے جو ہے نا اجمل العرب, وہ تو اجمل عرب میں سب میں خوبصورت بھی تھا. تو اے اجمل العرب, تمہارے پاس تو ایسی عطر کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے کبھی ویسی خوشبو نہیں سونگھی. تو وہ آ گیا جھانسے میں. اس نے کہا میرے نکاح میں میری بیوی ایسی عورت ہے جو عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت ہے اور سب سے زیادہ معطر اور عطر یوز کرنے والی عورت ہے. تو لہذا سر میں بھی خوشبو آ رہی تھی سب. تو کہا کہ کیا میں آپ کے سر کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں. تو اس نے کہا بالکل سونگھ سکتے ہو. تو آپ نے ایک مرتبہ لے کر اس کے سر کی خوشبو سونگھی اور اپنے جو ساتھیوں تھے ان کو بھی سنایا, دیکھو سونگھو کتنی خوشبو آ رہی ہے, جیسا ہم کہتے ہیں نا. تو سونگھایا, سب نے سونگھا ایک مرتبہ. تو یہ بکرے کو گھسبا کرنے سے پہلے پانی پلانے کے مترادف تھا سب. تو بہرحال تو خوشبو سونگھی سب نے. اس کے بعد پھر میں کیا دوبارہ تمہارے سر کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں. تو جو ہے نا اس نے کہا بالکل کیوں نہیں, سونگھ سکتے ہو. تو لہذا آپ نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر خوشبو سونگھی اور سونگھنے کے انداز میں اشارہ کر دیا ساتھیوں کو. تو آپ نے سر کے بال گھٹ پکڑ لیے, ساتھیوں نے کہا گردن مار لی, گردن مار دی جو ہے نا. اس کے بعد وہی گردن سر لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب رات کا وقت تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, صبح سحر کا وقت تھا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آتا ہوا دیکھے تو جو ہے نا سرکار نے دور سے ہی فرما دیا قد افلحت الوجوہ, آنے والے لوگ کامیاب ہو گئے. تو جو ہے نا انہوں نے کہا بل وجہ کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کامیابی ہماری نہیں ہے آپ کی ہے. تو بہرحال اس طرح ایک گستاخ رسول کا قتل ہوا. یہ 3 ہجری کا واقعہ تھا, جنگ احد سے پہلے کا واقعہ. اور ایک جو ہے نا, اور ایک جو یہودی تھا جو سرکار کا گستاخ بھی تھا, سیم اس کی حرکتیں اس کی جو ہے نا طرح تھی. اس کی کنیت تھی ابو رافع, اس کا اصل نام عبداللہ بن ابی الخلیق تھا, جو ہے نا ابی الخلیق.
تو جو ہے نا یہ عبداللہ تو ابو رافع یہ بھی بڑا سرکار کا گستاخ تھا، بہت بڑا گستاخ تھا، مسلمانوں کے خلاف کافروں کو بہکاتا تھا۔ بہرحال سیم جو کعب بن اشرف یہودی کا جو معمول تھا اس کا بھی معمول تھا۔ چونکہ محمد بن اسلمہ جنہوں نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا ہے وہ قبیلہ اوس کے تھے، تو قبیلہ خزرج بھی دوسرا قبیلہ تھا۔ قبیلہ خزرج والوں کو کی یہ خواہش ہوئی کہ ہم بھی سرکار کو ایک دشمن کو مارنا چاہیے، وہ بھی ایک جذبہ ان کا پیدا ہوا، تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجئے کہ ابو رافع کو ہم قتل کریں۔ تو یہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے، تو سرکار نے اجازت عطا فرمائی۔ 5 لوگ تھے یہ، ان میں 5 میں عبداللہ بن عتیق 5 یا 6 تھے، ان میں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنا کر بھیجا۔ اور یہ ابو رافع خیبر کے قریب میں رہتا تھا، مقام خیبر، مقام جو یہاں یہودیوں کے قلعے آباد تھے، تو خیبر کے قریب میں رہتا تھا، اور وہ بھی ایک بہت بڑے قلعے میں جو ہے نا بڑا تاجر تھا، قلعے میں رہتا تھا، بڑی اس کی سیکورٹی تھی، اس کا جو ہے نا وہ تھا۔ تو بہرحال تو یہ لوگ کیا کیے معلوم ہے، 5 نکل گئے اس کو قتل کرنے کے ارادے سے خیبر کی طرف نکلے۔ جب تک یہ اس کے قلعے تک پہنچتے شام ہو چکی تھی، شام جو ہے نا ہو چکی تھی۔ ہونے کے بعد جو ہے اب دروازہ قلعے کا شام ہونے کے بعد بند ہو جاتا تھا، تو دروازہ بند ہونے کے قریب تھا، تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں کسی طرح قلعے کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو لہذا وہ کیا کیے، خوشاری سے کپڑا سر پر اوڑھ کر کیا کیے، قلعے کے دروازے کے قریب میں ضرورت سے فارغ ہونے کے انداز میں بیٹھ گئے، ضرورت سے فارغ ہونے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ تو قلعے کا دربان جب دروازہ بند کر رہا تھا تو اس نے کیا سمجھا، یہ قلعے کا ہی ایک آدمی ہے، باہر ضرورت سے بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے دروازہ بند ہو رہا ہے، اندر آ۔ موقع ملنا تھا، آپ اندر چلے گئے، 4 ساتھی باہر ہیں، آپ اندر چلے گئے، قلعے کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ اب وہاں طریقہ کار یہ تھا کہ رات میں بڑے قصے کہانیوں کی محفلیں ہوا کرتی تھی، اور ابو رافع کا جو کمرہ تھا، جو دیلان تھا، جو جہاں پر وہ رہتا تھا، وہ بڑے اونچے مقام پر، ایک حصار پر اونچے مقام پر رہتا تھا، اور اس کو جانے کے لیے سیڑھیاں درکار تھی، اور درمیان میں کئی دروازے لگتے تھے۔ تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کا انتظار کیا، رات ختم ہوئی، قصہ گوئی ختم ہو گئی، اب ایک دربان اوپر سے دروازے بند کرتے نیچے تک آیا، آخری دروازے کو بند کر کے اس نے قفل ڈال دیا، کنجیاں کھوٹی کو لگائی۔ جب سب سو گئے تو جو ہے نا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر چابیاں لے لی اور دروازہ کھول کر داخل ہوئے، سیڑھیوں پر چڑھ گئے، اور جو دروازے کو کھولتے جاتے جاتے وہ دروازہ بند کر کے چلے جاتے تھے، اپنے پیچھے کا دروازہ بند کر کے چلے جاتے تھے، تاکہ اگر کسی کو معلوم بھی ہو جائے تو وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے میں اس کا قتل کر دوں۔ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں برحال قتل کرنا، دشمن گستاخ رسول کو قتل کرنا یہ مقصد تھا۔ تو لہذا ایک دروازہ کھولتے گئے، اوپر جب پہنچے تو وہاں سرکار کی یہ تاکید تھی کہ سوائے ابو رافع کے کسی عورت اور بچی کو نقصان نہیں پہنچانا، بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو لہذا جب گئے تو وہ اپنے ایک دالان کے ٹائپ میں جو بھی اس کا کمرہ تھا، وہاں بیوی بچے سب لوگوں کے ساتھ سو رہا تھا، اندھیرا تھا، تو آپ کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی کہ ابو رافع کون ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، آواز دیا، اے ابو رافع، یہ کہہ کر آواز دیا، تو اس نے کہا کون ہے، سمجھ گئے وہاں ہے وہ۔ مگر حملہ کیا تو اندھیرے میں پہلا وار خالی گیا، خالی جاتے ہی وہ بوکھلا گیا اور پکارنے لگا، چیخنے لگا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ تو آپ نے یعنی عبداللہ بن عتیق نے فوراً آواز کو بدلتے ہوئے ایک ہمدرد آدمی کے انداز میں، اے کیا ہوا، اے ابو رافع کیا ہوا، ایک ہمدردانہ انداز میں پوچھے۔ تو اس نے سمجھا میرا ہی کوئی آدمی مجھے پوچھ رہا ہے، تو اس نے کہا نہیں، مجھ پر حملہ ہوا ہے، تلوار کا حملہ ہوا ہے۔ اب آپ کو ڈکلیئر ہو گیا کہ یہاں ہے، تو آپ نے پھر ایک بار دوسرا وار کیا تو بہت گہرا زخم ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے پیٹ پر اس کی چاقو رکھ کر جو ہے نا دبا دیا تو پیٹ پر نکل گئی، اس طرح وہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے کسی پر حملہ نہیں کیا، فوراً دروازوں سے کھولتے ہوئے دروازے اترتے رات کی تاریکی تھی، چاندنی رات اگرچہ کی تھی مگر اندھیرا تھا، تو آپ سمجھ گئے کہ زمین آ گئی، سمجھ کر پیر رکھے، سیڑھی تھی، سیڑھی سے پھسل کر جو ہے نا آپ گر گئے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے اپنا امامہ اتار کر پیر کو باندھ لیا، نیچے اتر کر آ کر جو ہے نا قلعے میں نیچے اتر کر ایک کونے میں آ گئے اور ساتھیوں کو کہلا بھیجا سرکار کو یہ خوشخبری سنا دو، میں صبح میں جب تک اس کی موت کی اطلاع نہیں سنوں گا جب تک نہیں آتا۔
رات میں ویسے ہی رہے کونے میں، قلعے کے کونے میں جو ہے نا رہے، اور رہنے کے بعد صبح کے وقت میں جو ہے نا اعلان ہوا کہ ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ سن کر جو ہے نا پھر واپس سرکار کے پاس آئے اور آ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، تو سرکار نے دیکھا کہ پیر پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو سرکار نے اس پر ہاتھ پھیرا، تو ابو رافع فرماتے ہیں کبھی پھر مجھے ایسا محسوس بھی نہیں ہوا کہ میری ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اتنا بہتر ہو گیا میرا۔ یہ دو اہم واقعات ہیں گستاخان رسول کے قتل کے۔ اس کے بعد جو ہے آگے جنگ احد کا واقعہ ہے۔ ادھر جو ہے نا مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے جن کے 70 بڑے بڑے سرغنے قتل ہو گئے تھے جنگ بدر میں، تو ان کے رشتہ دار، ان کے اولاد، ان کے بیٹے، جتنے بھی رشتہ دار تھے، اقریبا وغیرہ تھے، سب دشمنی اور انتقام کی مسلمانوں کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا، ایک قرارداد منظور کی کہ دیکھو تجارتی قافلہ جو اس سے پہلے میں نے بتایا ہے، تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی جو ہے نا سرکردگی میں آ رہا تھا، جس کا مال ضبط کرنے کے لیے مسلمان گئے تھے، لیکن وہ قافلہ بچ بچا کر نکل گیا اور وہاں جنگ بدر ہو گئی۔ وہ تفصیلی واقعات پیچھے آپ سن چکے ہیں۔ تو وہ قافلہ کے بہت زیادہ تجارتی مال تھا، تو یہ فیصلہ کیا گیا اصل مال تو جس کا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کا منافع ہے وہ اس سے مسلمانوں کے لیے جنگ کی تیاری کی جائے گی۔ چونکہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کعب بن اشرف نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر دیا تھا، تو لہذا سب نے خوشی سے اپنی تجارت کا منافع مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کے لیے جو ہے نا دے دیا۔ اس کے بعد جنگ کی تیاری ہونے لگی، اطراف و اکناف کے قبائل میں قاصد کو بھیج کر مسلمانوں کے لیے کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جو ہے نا لشکر جمع کیا گیا۔ اس طرح تقریباً 3000 کا لشکر پورے ہتھیار کے ساتھ، لیس پوری تیاری کے ساتھ، جس میں 700 فوجی ایسے تھے جو جنگی لباس جس کو زرہ کہتے ہیں وہ پہن کر تھے، اور 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، تو 3000 لوگ، 15 عورتیں اس میں گانے والی تھی۔ گانے والی عورتوں کو ساتھ اس لیے رکھا تاکہ وہ فوجیوں کو جوش دلائے لڑنے کے لیے، اور اگر کوئی ڈر کر میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے تو اس کو شرم دلا کر پھر میدان جنگ کو واپس لائے۔ تو اس طرح 5 شوال 3 ہجری میں یہ قافلہ 3000 کا لشکر مسلمانوں کی سر کو جو ہے نا پر حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود تھے۔ ایک تیز رفتار قاصد کو آپ نے یہ کہہ کر بھیجا کہ دیکھو کفار نکل چکے ہیں، 3000 کا جو ہے نا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، لہذا تم 3 دن کے اندر یہ خبر سرکار کو پہنچا دینا۔ تو سرکار کو خبر پہنچ گئی، اور ادھر کفار آ رہے ہیں، سرکار کو خبر پہنچ گئی۔ تو جمعرات کی شب تھی، سرکار نے مدینے کی حفاظتی انتظامات فرما دیے۔ واقعات بیچ میں بھی تفصیلی ہے لیکن میں مختصر آ رہا ہوں۔ تو جو ہے نا سرکار نے دوسرے دن جمعہ تھا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کفار ہم پر 3000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ آیا مدینے میں رہ کر کرنا چاہیے، مدینے سے باہر نکل کر کرنا چاہیے؟ تو جو نوجوان، ان میں سے بعض بڑے حضرات بھی تھے جو جنگ بدر میں جو ہے نا شریک نہیں ہوئے تھے، وہ جذبہ شہادت سے ان کے قلوب معمور تھے، وہ شہادت کے لیے تڑپ رہے تھے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ کریں گے، دشمنوں کا مقابلہ مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے۔ لیکن بہت بڑے اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، خود سرکار کی یہ رائے تھی کہ سرکار مدینے میں رہ کر ہی کیا کیا جائے، جنگ کی جائے۔ سرکار نے اس دوران 1-2 خواب بھی دیکھے تھے۔ سرکار نے فرمایا دیکھو میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں، اور ایک بچڑا، ایک جو ہے نا جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ سرکار نے اس خواب کی تعبیر یہ فرمائی کہ مضبوط زرہ سے مراد جو ہے نا یہ مدینہ منورہ ہے، جانور کی ذبح سے مراد مسلمانوں کا شہید ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا اس خواب میں بھی مجھے یہی اشارہ ملتا ہے کہ جو ہے نا مدینے میں رہ کر لڑا جائے۔ اور دوسری جو ہے نا خواب سرکار نے یہ دیکھا، بیان فرمایا کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہوا میں ہلایا، اور پہلی مرتبہ جب ہلایا تو تلوار کا ایک کونا ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ جب میں ہلایا تو وہ تلوار درست ہو گئی اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تو تلوار سے مراد صحابہ کی ذات تھی، کیونکہ وہ دشمن کے لیے کے حق میں تلوار تھے۔ تو لہذا پہلے کچھ صحابہ شہید ہوں گے، بعد میں کیا ہوگے، پھر اسلام کو تقویت ہوگی اور صحابہ کیا کریں گے، جنگ میں جیتیں گے۔ اس طرف وہ جو ہے نا اشارہ تھا۔ تو صحابہ کا جو ہے نا جو نوجوانوں کا اصرار تھا، وہ سرکار نے ان کے اصرار پر مدینے سے باہر، اور سرکار نے تجربے کار ہونے کی بنیاد پر عبداللہ بن ابی سے بھی مشورہ کیا جو منافق تھا۔ منافق مانے جو دل میں کفر رکھے، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، تو منافق وہ تجربے کار تھا، اس سے بھی سرکار نے جو ہے نا مشورہ کیا۔ اس سے ہمیں ایک سنت معلوم ہوتی ہے کہ اگر غیر بھی تجربے کار ہے تو اس سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ آپ اس سے مطمئن ہو تو۔
تو بہرحال تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق سے بھی مشورہ کیا، تو منافق نے جو ہے نا کہا کہ جو ہے نا چونکہ مسلمان ظاہراً مسلمان تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جب بھی مدینے میں رہ کر لڑے ہیں جنگ جیتے ہیں، جب بھی مدینے سے باہر جا کر لڑے ہیں جنگ ہارے ہیں۔ مدینے میں لڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم مرد جو ہے نا مقابلہ کریں گے تلواروں سے، بچے اور عورتیں چھتوں سے جو ہے نا پتھروں سے دشمن کو کیا کرے گی، مارے گی، اس طرح ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ یہ مشورہ اس نے دیا عبداللہ بن ابی نے۔ تو لیکن نوجوانوں کا اصرار تھا، اس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے سرشار تھے، جذبے سے۔ آخرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ نے اس جنگ میں ڈبل زرہ پہنی، ڈبل جنگی لباس پہنا، اور پھر جو ہے نا باہر نکلے تیاری کے لیے۔ لیکن جو صحابہ اصرار کر رہے تھے باہر مدینے سے جا کر لڑنے کے لیے، تو سرکار جب حجرے میں تشریف لے گئے تھے تو ان کو بعض صحابہ نے جو ہے نا سرزنش کی کہ تم باہر جا کر لڑنے پر کیوں اصرار کر رہے ہو؟ سرکار کی رائے تو مدینے میں رہ کر لڑنے کی ہے، سرکار بذریعہ وحی، سرکار کا علم وحی پر مبنی ہوتا ہے، تم اصرار کیوں کر رہے ہو کہ مدینے پر باہر جا کر لڑے؟ تو جو ہے نا جب سرکار باہر آئے جنگی لباس پہن کر، ڈبل جنگی لباس، تو جو لوگ باہر جا کر اصرار کرنے کی ضد کر رہے تھے، باہر جا کر لڑنے کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے مشورے کے مطابق عمل کیجئے، ہم اپنی جو ہے نا اصرار سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اب ہم اصرار نہیں کرتے۔ تو سرکار نے فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار باندھ لے تو پھر اسے اتارے، لہذا چلو جلیں گے۔ تو لہذا چلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جمعہ کا دن تھا، 11 شوال تھی، عصر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کے بعد سرکار نے لوگوں کو جذبہ دلایا لڑنے کا، قتال کا، جہاد کا۔ میدان عصر کے بعد کیا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے احد پہاڑ کی جانب، چونکہ یہ جنگ جو ہے نا احد پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، جنگ احد کہتے ہیں، احد الف اور ہا کو پیش کے ساتھ، جنگ احد جو میں ہوئی تھی۔ اور یہ احد پہاڑ کی یہ خصوصیت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں احد یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ سرکار کا عاشق بھی تھا، سرکار کا محبوب بھی تھا وہ پہاڑ۔ سرکار جب اس پہاڑ پر قدم مبارک رکھتے تو آپ کی قدم رکھنے کی خوشی میں وہ حرکت کیا کرتا تھا۔ تو لہذا کیونکہ وہ ایک عاشق رسول تھا تو معشوق کی آمد پر کیا ہوتا تھا، وہ خوش ہوا کرتا تھا، جس طرح ایک عاشق رسول سرکار کی نعت اور حمدیہ اشعار پر کیا ہوتا ہے، جھومنے لگتا ہے، سمجھے، جھومنے لگتا ہے، کودنے لگتا نہیں، یہ ذہن میں رکھے۔ تو بہرحال تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، تو یہ چند باتیں تو کیا بتا رہا تھا، چلے گئے۔ تو عبداللہ بن ابی کے بھی 300 لوگ تھے، اس میں 1000 کا لشکر مسلمانوں کا نکلا، وہ کافروں کا لشکر 3000 کا تھا، مسلمانوں کا لشکر جو ہے 1000 کا تھا۔ جب دوران راہ گئے تو راستے میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے کہا یہ تو جنگ نہیں ہے بلکہ یہ تو خودکشی ہے، ہم خودکشی نہیں کرتے، بلکہ جو ہے نا واپس چلا گیا، ختم، 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا، بچے 700 لوگ۔ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو ہم آپ کے ساتھ شریک ہوتے، یہ تو جنگ ہی نہیں ہے، خودکشی ہے، احد میں جا کے لڑنا، یہ کہہ کر وہ جو ہے نا آگے نکل گئے۔ اس کے پلٹنے کو دیکھ کر اور 1-2 قبیلے کے لوگ بھی جو ہے نا واپس ہونے لگے، تو لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، پھر وہ واپس نہیں ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ لڑے، جس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا گا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ تم میں سے 2 جو ہے نا جماعتیں نکلنے کا ارادہ کری تھی واپس کرنے کی، لیکن اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے دلوں کو تقویت جو ہے نا عطا فرمائی۔ اس طرح سرکار نے صف کی صف بندی فرمائی، 700 نوجوان ہیں، 700 ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں۔ اور آپ اطلاع کے لیے بتاتا چلوں، جب جنگ کی وہ ہو رہی تھی، فوجیوں کا انتخاب ہو رہا تھا، ایمان افروز واقعہ ہے، فوجیوں کا انتخاب ہو رہا تھا، تو اس میں 14 سال کے بھی بچے تھے جو جنگ کے لیے شریک ہوئے تھے، 14 سال کے۔ سرکار 15 سال کے بچوں کو عام طور پر جنگ میں لے جایا کرتے تھے، تو 14 بچے ایسے تھے ان میں جن کو سرکار نے چھوٹے ہونے کی بنیاد پر نکال دیا تھا، جنگ میں آنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی تھی، لیکن ان میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رافع بن جو ہے نا خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 14 سال کے تھے۔ کہیں سرکار مجھے ریجیکٹ نہ کر دیں، وہ جو ہے نا اپنے آپ کو اونچا بتانے کے لیے انگوٹھوں پر ٹھہر گئے تھے تاکہ سرکار مجھے بڑا سمجھ کر جنگ میں شریک کر لیں۔ تو سرکار نے ان کے جذبہ شہادت کو دیکھ کر ان میں جنگ میں شریک کر لیا۔ اور ایک صحابی تھے سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 14 سال کے تھے، سرکار نے ان کو اجازت نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ایک بھائی اپنے باپ کے سامنے کہا کہ وہ سرکار نے، وہ بھی 14 سال کے ہیں، کون، رافع بن خدیج بھی 14 سال کے ہیں، میں بھی 14 سال کا ہوں، میں زیادہ مضبوط ہوں،
ان کو میں پچھاڑ سکتا ہوں، لیکن سرکار جو ہے نا افسوس کہ مجھے جنگ میں اجازت آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اپنے والد کے سامنے سرکار جو ہے نا جنگ میں حاضر نہ ہونے کے درد کا اظہار کیا کون؟ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو والد نے جا کر سرکار کی بارگاہ میں جو ہے نا یہ سفارش کی کہ یا رسول اللہ، سمورہ بن جندب رافع بن خدیج سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا رافع بن خدیج کو بھی میں پچھاڑ دوں گا۔ تو سرکار نے دونوں کی کشتی کروائی، تو یقیناً سمورہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو جو کیا کر دیا؟ پچھاڑ دیا۔ تو سرکار نے سمورہ بن جندب کو بھی، رافع بن خدیج کو بھی چھوٹے ہونے کے باوجود جنگ بدر میں شامل کر لیا، یہ جنگ احد میں شامل کر لیا، لشکر میں شامل کر لیا۔ بہرحال احد کے میدان میں گئے، سب بندی ہوئی، تو احد پیٹ کے پیچھے پڑتا تھا، مسلمانوں کے پیچھے پڑتا تھا، پیٹ مسلمانوں کی احد کی طرف ہوتی تھی، اور پیچھے سے ایک راستہ تھا جہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا، حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ تو لہذا سرکار نے وہاں پر 50 تیر اندازوں کو رکھا تھا، 50 تیر اندازوں کو سرکار نے وہاں متعین فرمایا تھا، اور یہ تاکید فرمائی تھی کہ مسلمان جنگ جیت جائیں یا مال غنیمت تقسیم کو لوٹنے میں لگ جائیں، یہ بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر ہم شہید بھی ہو جائیں، پرندے ہمارا گوشت نوچ کر بھی کھا رہے ہوں تو تم نہیں اترنا یہاں سے۔ اتنا تاکیدی حکم سرکار نے ان کو 50 تیر اندازوں کو دیا تھا، اور یہ کہا ان کا امیر بنایا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر بنایا تھا۔ تو لہذا اب جب جنگ شروع ہوئی، میدان جنگ، تو پہلے کا ایک رواج تھا، ادھر سے ایک آدمی آتا، ادھر سے ایک آتا، دونوں لڑتے، کوئی قتل ہو جاتا، اس طرح جو ہے نا یہ اس کو مبارزہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہوتا رہا، تقریباً 10-11 لوگ ایسے ہی ہو گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی، تو شروع جو ہے نا ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور مسلمان جب مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے، تو وہ 50 لوگ جو تھے جن کو تیر اندازی کے لیے سرکار نے پیچھے مقرر فرمایا تھا اور کسی بھی صورت میں نہ ہٹے یہ حکم دیا تھا، تو 50 لوگوں میں سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا چلو اب جنگ ختم ہو گئی، تو وہ بھی مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے نیچے اترنے لگے۔ تو عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا سرکار نے ہرگز نہ ہٹنے کا حکم دیا ہے، مگر 40 لوگ ویسے ہی جو ہے نا اتر گئے نیچے۔ تو دشمن نے دیکھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، جب اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، پیچھے سے جو ہے نا انہوں نے حملہ کیا، اس طرح مسلمان دشمن کے لشکر کے درمیان میں آ کر پیچھے سے سامنے سے یہ 10 صحابہ جو تیر انداز تھے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب جب مسلمان پیچھے سے سامنے سے مسلمانوں پر حملہ ہوا، تو اب اور جو ہے نا اس دوران کچھ بدبختوں نے پتھراؤ کیا، تو سرکار کے جو ہے نا پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور ایک عبداللہ بن قمیعہ نامی پہلوان تھا، بدبخت نے سرکار پر حملہ کیا، تو سرکار جو جنگی لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے، اس کی کڑیاں رخسار مبارک میں کیا ہے جو ہے نا دھس گئی۔ بعد میں جب اپنے دانت سے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دانت سے نکالنا چاہا کھینچ کر سرکار کی ان کڑیوں کو، تو ان کا بھی ایک دانت شہید ہو گیا۔ تو بہرحال اس طرح سرکار جو ہے نا زخمی ہو گئے، ایک غشی کھا کر ایک گڑھے میں گر گئے جو مسلمانوں کو گرانے کے لیے رکھا گیا تھا گڑھا، تو جیسے جنگ میں گڑھے کھودے جاتے ہیں، تو سرکار ایک خبر کسی نے پھیلا دی بدبخت نے کہ سرکار شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے ہوش باختہ ہو گئے، اس میں سے بعض جو ہے نا منتشر ہو گئے میدان جنگ سے، بعض منتشر ہو گئے، اور بعض ثابت قدم رہے کہ سرکار کے بعد زندہ رہ کر کیا فائدہ، چلو لڑیں گے شہید ہو جائیں گے۔ تو لہذا وہ ثابت قدمی کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب و ذہن کو سکون کرنے کے لیے ایک اونگ طاری فرما دی، اور اس قدر اونگ ان پر آ گئی کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی، تو ان کو ایک سکون کا ذریعہ اونگ ان کے دل اور قلب کو سکون عطا فرمایا اللہ تعالیٰ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پورا خون سے لہو لہان ہو گیا۔ تو جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈھال میں پانی لاتے جاتے، سرکار کے چہرے کو دھو جاتا، بی بی فاطمہ راکھ کوٹ کر جو ہے نا بھرتی جاتی۔ بہرحال اس طرح سرکار جو ہے نا زخمی ہو گئے، اور مسلمانوں کو فتح کے بعد جو ہے نا شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک حکم رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ اس میں تقریباً 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان میں جو ہے نا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جو غسیر الملائکہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ ہر ایک کی تفصیلی واقعات الگ ہے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر جن کو سرکار نے جو ہے نا معلم بنا کر بھیجا تھا مدینے کو۔ بہرحال بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، ان میں قابل ذکر شہادت جس سے سرکار کو بہت زیادہ صدمہ ہوا وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تھی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو شہید ہونے کے بعد مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ مسلح کیا، مسلح کا مطلب ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے گئے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چاک کر کے آپ کے جگر کو چبایا گیا۔ تو بہرحال مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ بھی جو ہے نا بے حرمتی جو ہے نا کی گئی۔
مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ایک وحشی غلام تھا، وحشی تھا، ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی تھا۔ وہ وحشی جو ہے نا ایک جبیر بن مطعم کے جو ہے نا غلام تھا، تو اس کے آقا نے اسے کہا تھا، اس کا چچا جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، تو بھتیجے نے اس غلام سے کہا تھا، وحشی جس کا نام تھا، تو اس کو امیر حمزہ نے اس کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ تو جو ہے نا اس نے کہا کہ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی سے کہا، تو اگر جو ہے امیر حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں راضی ہو جاؤں، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو وہ وحشی ایک جگہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے اس کے قریب آئے تو اس نے نیزہ لے کر آپ کی ناف میں مارا، تو نیزہ پیچھے سے نکل گیا اور آپ لڑکھڑا کر گرے اور وہیں پر شہید جو ہے نا ہو گئے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں وہ وحشی جو ہے فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آیا، تو سرکار نے کہا کہ دیکھ میرے سامنے مت آنا، تجھے دیکھنے سے میرے چچا کا غم کیا ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ تو وحشی نے جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جس نیزے سے جو ہے نا قتل کیا تھا، وہ نیزہ سنبھال کر رکھا اور عہد کیا کہ اس نیزے سے میں کسی کافر کا قتل کروں گا۔ چنانچہ سرکار کے وصال کے بعد مسیلمۃ الکذاب نامی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے مسلمانوں نے جنگ کی، تو اس وحشی نے اسی نیزے سے اسی انداز میں جس انداز میں امیر حمزہ کو شہید کر دیا تھا، مسیلمۃ الکذاب دعوی نبوت کرنے والے کو قتل کر دیا۔ یہ 3 ہجری کے واقعات میں کعب بن اشرف یہودی کا قتل جو گستاخ رسول تھا، ابو رافع گستاخ رسول کا قتل، جنگ احد، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح جو ہے نا فرمایا، اور اسی سال جو ہے نا چونکہ 2 ہجری میں بی بی فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا ولادت ہوئی، اور 4 ہجری میں جو ہے نا امام حسن کی ولادت کے 50 دن بعد بی بی فاطمہ جو ہے نا امام حسین کی حاملہ ہوئی، اور 4 ہجری میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور 4 ہجری میں ہی شراب کا حکم آیا، اور 4 ہجری میں ہی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا جو ہے نا حکم آیا۔ اب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اور اسی 4 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ کچھ جو ہے نا واقعات مختصر طور پر 4 ہجری تک کے جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ جب شراب کا حکم آیا تو اس سے پہلے حلال تھا، لوگ پیا کرتے تھے، تو لہذا روایتوں میں آتا ہے جب شراب کا حکم آیا، آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب کے حکم کو ایک ساتھ حرام نہیں کیا گیا۔ شراب کو پہلے تو کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت ہونا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جو ہے نا نشے کے قریب میں نماز کے قریب مت ہونا، نماز کی حالت میں نشہ مت کرنا۔ اور دوسرا کہا گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، شراب کا گناہ شراب کے جو ہے نا فائدے سے زیادہ ہے، ایسا اس طرح سے بتدریج طور پر۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب جوا یہ شیطانی عمل ہے، لہذا اس سے پورے طور پر اجتناب کرو۔ جب حکم آ گیا تو سرکار کا جو ہے نا سرکار نے اعلان کرنے کے لیے آدمی کو بھیجا۔ جب آدمی نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، تو کسی کے سامنے مٹکا رکھا ہوا تھا، کسی کے سامنے گلاس میں بھری ہوئی شراب تھی، کوئی منہ کو لگا رہا تھا، جو ہی سننا تھا سب نے مٹکے پھوڑ دیے اور گلاس پھینک دیے۔ اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب نالیوں میں بہہ رہی تھی۔ خدا کے رسول حکم کے سامنے مسلمانوں نے ایسی اطاعت کی کہ فوراً منہ تک جانے والا بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد سے پھر کبھی جو ہے نا مسلمانوں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بلکہ کئی دن تک شراب کے جو برتن تھے اس کے استعمال کو بھی منع کر دیا گیا، تاکہ پھر ذہن اس طرف جو ہے نا نہ جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے جو ہے نا رکھی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں زبان و بیان سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مولا اپنے فضل سے سرکار کی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اس سیرت مبارکہ کے سننے اور سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سرکار کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی
وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.